السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر عرض و معروف سے قبل حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی اکرم دائم الکرم ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور ہم سب اس مہینے کی برکتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ وہ مقدس مہینہ جس میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر کر دی جاتی ہے۔ وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص عبادت روزہ اور تراویح ہے۔ وہ مقدس مہینہ جس کو رحمت کا مہینہ کہا گیا، ہمارے اور آپ کے درمیان وہی مہینہ رواں دواں ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی تاریخوں میں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور اسی طرح اسلامی نمایاں تاریخوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ یہ فتح مکہ کی تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار قریش پر غالب فرمایا۔ سن ہجری 8 فتح مکہ کا واقعہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو رونما ہوا۔ کفار قریش جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، صحابہ کرام
پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کرنے والے، سرکار کے گلے مقدس پر پھندا ڈال کر قتل کرنے کی ناپاک سازش کرنے والے، حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر ظلم ڈھانے والے، حضرت خبیب کو انگاروں پر لٹانے والے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھانے والے، پتھروں کی بارش کرنے والے، ایسے سخت ترین کافر یہ سب لرز رہے تھے، مغلوب تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ آج تو مسلمان غالب ہیں ہم پر، ایک ایک سے چن چن کر بدلہ لیا جائے گا، ہماری لاشیں تڑپے گی، خون میں لہو لہان ہو جائیں گے ہم، پتہ نہیں کس کس طرح سے انتقام لیا جائے گا، کیونکہ سب موجود تھے مکہ مکرمہ میں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے، کفاروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی۔ وہ داستانیں ہیں کہ جسے بیان کرنے سے جو ہے یہ لگتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن اقدس کو تھاما، تو پھر ظلم کرنے والوں کے ظلم سے ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ وفاداری کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتھ تا دم حیات رہے۔ کتنے تو شہید ہو گئے، ظالموں نے کتنوں کو شہید کر دیا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ کہ جو امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے صحابہ کرام تشریف لے گئے، مسلمانوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ اس کے بعد سن ہجری 8 کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک طرف حضرت ابوبکر تھے، ایک طرف حضرت اسید تھے، حضرت اسامہ تھے، حضرت بلال تھے، حضور کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور کعبے پہ جو بت لگے ہوئے تھے، جو سیسا پلا کر اس میں نصب کر دیے گئے تھے، سارے وہ بت جو ہے گر گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اشارے پر۔ حضور اپنی چھڑی مبارک کا اشارہ کر رہے تھے اور وہ بت جو ہے گرتے جا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے گوارا نہیں کیا کہ ایسے ہی کعبے میں داخل ہو کہ اس کے اندر بت موجود ہو، نہیں، بلکہ آپ نے خانہ کعبہ کے باہر جتنے بت تھے، جو اندر تھے، سب کو نکلوایا۔ جب بتوں سے کعبہ مقدسہ پاک ہو گیا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تشریف لے گئے اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چابی سپرد کیا اور فرمایا کہ اے عثمان، یہ چابی تم لوگ ہی میں رہے گی، یعنی تمہارے لوگوں ہی میں رہے گی، تمہاری نسل ہی میں رہے گی، تمہارے خاندان ہی میں رہے گی، تم سے یہ جو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ فتح مکہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ
قافلہ لے کر تشریف لائے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا تو یہ اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فإنہم الطلقاء، آج جو ہے وہ سب بخش دیے جائیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ کفار نے جب یہ سنا تو کچھ کفار تو حیرت میں رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ آج یہ مسلمان غالب ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پر جو ہے ظلم کیا جاتا، ایک ایک کا بدلہ لیا جاتا، مگر آج ہمیں معافی دی جا رہی ہے، ہمیں بخشش دی جا رہی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسلام کا چہرہ ہے، یہ اسلام ہے کہ جو معاف کرتا ہے اس وقت جب وہ غالب ہو۔ اس کے اندر ہمارے لیے درس ہدایت بھی ہے کہ جب ظالم پر غالب ہوں اس وقت اگر معاف کر دیں تو یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اصل میں معاف کرنے کا مزہ، کہ جب آدمی مظلوم پر غالب ہو اور غالب ہوتے ہوئے معاف کر دے، تو یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب تم غالب ہو جاؤ پھر بھی معاف کر دو۔ بدلہ لیا جا سکتا تھا، کیونکہ اسلام میں بھی بدلہ لیا جانا یہ جائز ہے، مگر اتنا ہی جتنا بدلہ ہے، زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، تو بدلہ لیا جا سکتا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دور اندیشی، حضور کی حکمت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے ان کفار قریش کو معاف فرما دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معاف فرمانے کے وصف سے کافر اتنا متاثر ہوئے کہ فتح مکہ میں ایک بڑی جماعت اسلام سے وابستہ ہو گئی۔ لوگ بھاگ کر جا رہے تھے، کتنے تو وہ تھے جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے تھے کہ آج تو ہماری خیر نہیں ہے، مگر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ بانی اسلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو سب کو معافی دے دی ہے، تو سب واپس آئے ڈرتے ہوئے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ جب آ کے دیکھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس میں جوک در جوک لوگ آ کر اسلام سے وابستہ ہو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معافی بخش دی اور یہ بتا دیا کہ جب معافی اگر تمہیں دینا ہو تو اس وقت دو جب تم غالب ہو۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنے ماتحت پر وہ رعب دکھاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے سے چھوٹا ہے، ہمارے سے وہ کمتر ہے، وہ ہمارے سے کم طاقت رکھتا ہے، وہ بے سر و سامان ہے، وہ ہمارا ماتحت ہے، تو ہم اس پر جو ہے اپنی خوب سٹھائی کو وہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو تم سے بدلہ لے سکتے ہیں، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ معاف کرنا تو اسی کو زیب دیتا ہے جو غالب ہو اس وقت معاف کر دے۔ تو فتح مکہ کہ اگر داستان سنائی جائے تو بہت بڑی داستان ہے، مگر اس کا جو اہم پہلو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جب سارے مجرمین موجود تھے، مجرم کی حیثیت سے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانثار صحابہ چاہتے تو سب جو ہے ہلاک و برباد ہو جاتے، فنار ہو جاتے، اسی دن خون کی ندیاں بہہ جاتی، مگر سورہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر بھی بہت سے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اور آئیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ چہارم ہیں، ان کا بھی کچھ ذکر خیر کیا جائے، کیونکہ رمضان کی 21 تاریخ آپ کی یادگار تاریخ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر جب بھی ہوتا ہے سر فہرست ہم یہ بات
عرض کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ برحق خلیفہ چہارم ہیں، خلیفہ چہارم ہے، کیونکہ یہ جو ہے دور بڑا نازک دور ہے، جہاں اعمال میں لوگوں کے فساد ہے وہیں عقیدے میں بھی فساد ہے۔ لوگوں کے دلوں سے یہ جذبہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم حق کی جستجو میں، حق کی تلاش میں رہیں اور حق تک پہنچے۔ لوگوں میں یہ جذبہ نہیں نظر آ رہا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ کہ ہم حق تک پہنچنے کے لیے حق کی تلاش میں رہیں۔ اور آج ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، صحیح العقیدہ کہتا ہے، مگر اب اس نے گمراہیت کی راہ لے لی ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے کوئی شش و پنج نہیں اسے ہوتا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ اول ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی میں صحابہ کرام آپس میں جب گفتگو کرتے اپنے میں مراتب کی، تو یہی کہتے تھے کہ سب سے حضور کے جو قریب ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں، ہم میں جو سب سے بڑے ہیں مرتبے کے لحاظ سے حضرت ابوبکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہیں۔ حضور کی حیات مبارکہ ہی میں لوگوں کا اس طرف رجحان تھا، اور یہی حق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام کا مرتبہ ہے، اور انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ جس کو اللہ کا قرب حاصل ہے، سب سے زیادہ جو شرافت اور کرامت والی ذات ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ ذات ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی کو ولایت بخشتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وساطت سے بخشتا ہے۔ جس کو بھی ولایت ملتی ہے حضرت علی کے در سے ملتی ہے، حضرت علی کے در سے ہی ولایت تقسیم ہوتی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی شرف عطا فرمایا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل آگے چلی وہ حضرت علی ہی سے چلی۔ اس لیے آپ کو اصل نسب بھی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آپ سے چلی ہے، وہ سیدوں کے سردار ہیں، مگر آپ کا مقام جب بیان کرنا ہو تو وہی بیان کرنا چاہیے جو مقام ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور صحابہ کرام کے اتفاق سے اور مجتہدین اور مجددین نے جو ہمیں بتایا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے تعلق سے، وہی تو کیا ہے آپ کے بارے میں، آپ کی شان کیا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ چہارم ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے علی تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے، تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگوں نے بڑھایا، آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگے تو اتنا بڑھا دیا کہ آپ کو خدا ٹھہرا دیا، اور کچھ لوگوں نے ان کی شان گھٹائی تو معاذ اللہ ان کی شان میں بدگوئی کرتے ہوئے اب جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا حضرت علی کو، اور دیکھا یہی گیا
کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے کریم کے دور ہی سے کچھ وہ لوگ ابھرے تھے جو حضرت علی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضور آپ جو ہے وہ خلیفہ اول ہیں۔ حضور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انہیں جو ہے اسی وقت سزا دی، خوارج کو سزا آپ نے دیا، تفضیلیوں کو سزا آپ نے دی، اور ہم بھی وہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ چہارم حضرت مولا علی کو خلیفہ چہارم کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے جو ہے حلقے میں اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ حضرت مولا علی جو ہے وہ خلیفہ چہارم ہیں، آپ کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ خلفائے راشدین میں یہ 4 ہستیاں ہیں جنہیں سارے صحابہ پر خلفائے راشدین میں فوقیت حاصل ہے۔ سر فہرست یہ 4 صحابہ ہیں، مگر ترتیب اسی طرح سے ہے، فضل میں بھی اور خلافت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مکہ کے اس حسین موقع کی برکت سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیائی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان ظلم ڈھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نازبود فرمائے، اسلام کو غالب فرمائے، کفر کو مغلوب فرمائے، اسلام اور سنت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔